بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ، جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے ہی مل جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا کبھی نا امید نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایسے احکامات کو ہمارے اوپر مشروط کیا جو ہمیں اس کے قریب و نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر اور فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام تر صفات سے متصر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا، اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہوا اسے کوئی تنہائی و وحشت زدہ نہیں کر سکتی، جس کی امیدیں بڑی ہوں گی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے، تو جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائیں کہ جیسے کہ انسان کسی بند گلی میں جاتا، بند گلی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں، اور اس مصیبت سے آپ پیچھا نہیں چھڑا پا رہے۔ بھاگتے بھاگتے آپ حالات کی ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے کہ اب پیچھے مصیبت کھڑی ہے، دائیں بائیں سامنے راستہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب مارا گیا۔ تو اسی طرح کے راستوں سے اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ نے مشکلات دور کرنے کے لیے مسلمانوں، آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم صورت بندے کے تئیں اللہ کی حفاظت و نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ، اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی صورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک ایسی صورت جو تنہائی خوبصورت اور دل آویز ہے۔ اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوشکن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عطائے الہی پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین، یہ جو میں آپ کو آج ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسی بند گلی حالات کی جب ہر طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے تمام لوگ آپ کی مخالفت میں آ جائیں، تمام حالات آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اوپر انبار لگ جائیں الزامات کا، آپ کے اوپر انبار لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے، ایسے اور اس پریشانی میں بہت لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ بند گلی سے مراد ہے کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، نہ دائیں سے ہے، نہ بائیں سے ہے، نہ سامنے سے ہے، نہ پیچھے سے ہے۔ ناظرین، یاد کیجئے کہ جب شیطان نے اللہ رب العزت سے فرمایا میں تیرے بندے کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے حملہ کروں گا، لیکن ناظرین شیطان نے ایک بات نہیں کہی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اوپر سے بھی۔ تو ناظرین، جب آپ ایسی بند گلی میں پہنچ جائیں کہ شیطان آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے اور آپ کو مصیبت میں ڈال دے، تو اوپر سے اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، اور وہ اس صورت کی مدد میں ناظرین یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے شدید قسم کی بندش لگا دی، رکاوٹ لگا دی، آپ کے معاملات بالکل رک گئے ہیں،
آپ کے معاملات ایسے ہیں اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ راستہ کہاں سے نکلے۔ جب آپ لاچار ہو جاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا سہارا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، کچھ لوگ رو رو کے، کچھ لوگ تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب آپ چاروں طرف سے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ایسے حالات میں پھنس جائیں کہ آپ کے پاس جب نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو، مصیبتیں آپ کو ایسا گھیر لیں، تو یہ ایک صورت ہے، سورۃ کوثر۔ ناظرین یقین کیجئے کہ میں اگر آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو، یعنی ہمارے گھر میں، ہمارے پورے خاندان میں اس صورت کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے یہ ہماری ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کسی بندے کو کال آئی کسی جگہ سے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، میں بینک سے بات کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے، تو اس کال کے اس چکر میں آ کے اس کو سمجھ نہ آئی، اس نے اپنے پاسورڈ وغیرہ ان کو دے دیے، تو اس کے پاس کوئی سافٹ ویئر تھا، تو انہوں نے سارے پاسورڈ وغیرہ لے کر، سارے اکاؤنٹ نمبر پاسورڈ لے کر اس کے بینک سے ایک بڑی رقم ٹرانسفر کروا لی اپنے نام پہ۔ یہ بندہ تقریباً 3 مہینے، میرا تقریباً بھانجا ہی لگتا ہے، 3 مہینے کراچی تک دھکے کھاتا رہا، لیکن بینک والوں نے ان سے کہا کہ آپ کی ٹرانزیکشن آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ نے کیوں کسی کو اپنا نمبر دیا؟ تو جب آپ کی والدہ کو پتہ چلا، آخرکار تھک ہار کر اس نے بتایا، اس کی والدہ کو پتہ چلا، آخرکار تھک ہار کر اس نے بتایا کہ ماں میرا بینک خالی ہو گیا ہے، تو اس کی ماں نے کہا فکر نہ کرو، اس نے 5 بار دن میں سورۃ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو یقین کیجئے کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، تو اچانک سے بھانجے کو میسج آیا کہ ٹرانزیکشن آپ کی ریورس ہو گئی ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ سے پورے پیسے نکالے گئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شاید 9 لاکھ کے قریب رقم تھی، تو ٹرانزیکشن ریورس ہو گئی اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد پہلے تو اس کو یقین نہ آئے کہ یہ میسج کیا ہیں، دیکھا تو واقعی بینک کی طرف سے میسج تھا، اور وہ بینک میں گیا، جا کے اپنے سارے پاسورڈ اپ ڈیٹ کروائے، تو اس کی رقم واپس آ گئی۔ جناب اس کو ہم نے جب یہ بتایا تھا تو اس کی ماں نے یہ عمل کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہماری گھریلو زندگی میں، میری، ہمارے پورے خاندان میں آگے پیچھے ناظرین ہم نے اس عمل کو ایسا پکڑا ہوا ہے کہ جیسے ہی بندے کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی اس کو پٹی کرو، اس کو انجیکشن لگاؤ۔ تو یہ فرسٹ انجیکشن، جو فرسٹ پٹی، جو فرسٹ ایڈ ہے، وہ سورۃ کوثر کا ورد ہے۔ کیسے ورد کرنا ہے غور سے سن لیجئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ میں اگر یہ کہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں تو میں بجا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت اس وقت بھی حاضر ناظر ہے، یا میں آپ سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ کوثر ایسی ہے کہ جب آپ اس کو کرتے جاتے ہیں، آپ کے دل پہ اطمینان آتا جاتا ہے، اور آپ کی جو الجھی ہوئی ڈوریاں ہوتی ہیں، جو معاملات ہیں، ایسے کھیلتے جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے میرے لیے، جس کو اپنی بند گلی سمجھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، تو میری یہ گلی گل گلزار بن گئی، ہر طرف پھول ہی پھول کھل گئے۔ تو یہ ناظرین میری زندگی میں پچھلے ہفتے میں بھی ایسا وقت آیا جب میں نے، یقین کریں کہ میں نے سورۃ کوثر کا ورد ڈبل کر دیا روزانہ۔ میں اور میرے بچے، میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی ہو جائے، آنکھ کھلتے ہی جائیں، اپنا وضو کر کے آ کے سورۃ کوثر پڑھیں، صرف 3 آیات ہیں، آدھے منٹ سے بھی کم میں، صرف 10 سیکنڈ میں آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، وہ دیگر اختیارات کی طرح ان میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وفی السماء رزقہم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شعائر تبدیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا، کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اگر آپ کی مشکلات معمولی درجے کی ہے تو آپ نے روزانہ صبح اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس سورت کو تلاوت کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کی مشکل معمولی ہے تو آپ نے اس چھوٹی سی 3 آیات پر مشتمل سورت کی صرف 3 بار تلاوت کرنی ہے، 3 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ناظرین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے یا کوئی بھی تنگی ہے، مشکلات ہیں، آپ نے اس سورت کی 30 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے سورت مکمل کرنی ہے، پھر دوسری بار پڑھنی ہے۔ اور جو لوگ جن کے اوپر بھاری مصیبت آ پڑی ہے، بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، وہ سورت کوثر کا ورد 50 مرتبہ کریں۔ مصیبت جتنی بڑی ہو تو عمل بھی ذرا بڑا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھنا ہے یا باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر موبائل کی سکرین سے پڑھنا ہے دیکھ کے تو آپ باوضو ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کر لیں تو اس میں اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کے مسائل میں یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ کتنے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 11 دن کے لیے پڑھنا ہے، 11 دن کے لیے پڑھنا ہے، اور یقین کریں کہ مصیبت آپ کے اوپر سے ایسی چھٹ جائے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ کیا محسوس ہوتا ہے یا مجھ پر مصیبت آتی ہے، اور میں خود سورت کوثر پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ایک سخت مشکل تھی اور طوفان تھا، اور اس طوفان میں ایسے لگ رہا تھا کہ ہر چیز برباد ہو جائے گی، لیکن اچانک سے موسم خوبصورت ہو گیا، پھول کھل گئے، فضا خوبصورت ہو گئی اور میرے لیے آسانی ہو گئی۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے، تو آپ لوگ یہ ضرور عمل کیجئے۔ اللہ کا واسطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ عمل ضرور کیجئے اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے جو جان نہیں چھوڑتا، ہر طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، اور دشمن وہ ستاتا رہتا ہے، اور خاص کر وہ دشمن کے جو ایک نہیں بلکہ پورا گروپ ہوتا ہے، تو ایسے دشمن اگر کسی شخص کے پیچھے لگ جائیں اور وہ ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوں، تو ایسے دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اور دشمن کے گروپ کو توڑنے کے لیے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں سورت کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ دشمن کا یہ جتھا ٹوٹ جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ 21 دن اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ دشمن کا جتھا نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ یہ دشمن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور شیرازاب بکھر جائے گا۔ یہ ہر قسم کے معاملات کے لیے جو بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، گھر نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، آپ جس مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد کے لیے کام کرے گی۔ پڑھائی ہے، رشتے ہیں، اولاد ہے، میں پوری لسٹ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ عمل کرنا شروع کیجئے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت بہت بہتری کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نے یہ صورت بتائی تھی اور اس سے ہمیں زندگی بھر کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔